عموماً کیا ہوتا ہے جب مرد کو کسی عورت سے شکایت ہوتی ہے تو مرد کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ چلو طلاق دو، فارغ کرو، ایک طرف کرو. مرد کے لیے آئندہ معاشی مسائل اتنے نہیں ہوتے، اپنی حفاظت کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. وہ عورت کو الگ پھینک کر اکیلے بھی زندگی بسر کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی عورت اس مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہے کہ اس کا شوہر بد مزاج ہے، سخت ہے، یا اس کے حقوق پورے نہیں دیتا، اب وہ بیچاری کیا کرے؟ اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ وہ اس سے طلاق لے لے. اگرچہ خلا کا رستہ رکھا، لیکن پھر بھی معاشرے کی مجموعی بہتری کے لیے یہاں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ کوئی حقوق کی کمی بیشی کر کے آپس میں کوئی راضی نامہ ہی رکھیں، کیونکہ عورت دوسری آپشن سوچے. اگر وہ طلاق لے لیتی ہے تو اس کے بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ ایک چھوٹے مسئلے کے حل کے لیے ایک بڑے مسئلے میں گرفتار ہو جائے گی. تو یہ عقل مندی کی بات نہیں ہوتی کہ چھوٹے مسئلے کے حل سے بڑے مسئلے کھڑے کر لیں آپ، یا ناقابل حل مسائل شروع کر دیں آپ. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہمیں کسی سے چھوٹی سی تکلیف پہنچتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے گالی دے ڈالتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ وہ دوسرا 2 دیتا ہے، آپ اسے 1 لگاتے ہیں، وہ 2 مارتا ہے آپ کو، اور نتیجہ کہاں جا پہنچتا ہے. تو بہتر نہیں تھا وہ جو پہلے چھوٹی سی بات تھی اسے کڑوا گھونٹ پی جاتے، صبر کر لیتے. اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. کسی سے چھوٹی سی تکلیف پہنچی، آپ نے غصے میں بڑا شدید ری ایکشن ظاہر کیا، اب جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، دل میں کڑتے رہتے ہیں، ایک ماحول پلوٹ ہو گیا. کیا پایا آپ نے؟ لیکن اگر آپ اس موقع پہ ضبط کر جاتے، صبر کر جاتے، نتیجہ کیا نکلتا کہ وہ شخص جس نے آپ پہ زیادتی کی وہ بھی شرمندہ ہوتا، اور شاید وہ خود معافی مانگ لیتا کہ میرا قصور تھا، میری زیادتی تھی. لیکن عموماً ہم ایسے مواقع پر کیا کرتے ہیں؟ جواباً شدید ری ایکشن ظاہر کرتے ہیں. وہ وقتی طور پر تو شدید ری ایکشن ہم نے کر لیا، پایا کیا؟ انسان دیکھے حاصل کیا ہوا؟ ہم پاتے نہیں، پھر کھو دیتے ہیں. تو ایسی تمام خواتین جو اپنے شوہروں کے ہاتھوں تنگ ہوں، ان کا یہاں حل بتایا جا رہا ہے کہ وہ تھوڑے سے صبر سے کام لے لیں، تھوڑے سے اپنے حقوق کو جانے دیں. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا. اس کا حل صرف یہ نہیں کہ آپ گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں یا جواباً شوہر کو پیٹنے لگیں. تو گھر نہ ہو جائے گا، ایک کشتی خانہ ہو جائے گا، ایک دنگل ہو جائے گا. دنگل بنانا چاہیں تو بنائیں. اسی لیے وہ جو پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ مرد مار سکتا تو عورت کیوں نہیں مار سکتی؟ عورت کو اللہ نے مارنے سے روک کر اس دنگل کو ختم کیا، ورنہ باکسنگ شروع ہو جاتی گھر میں تو گھر نہ رہتا. تو یہاں پر کسی بھی نزاع کے موقع پر، جھگڑے کے موقع پر، فساد کے موقع پر، بد اخلاقی کے موقع پر، بد سلوکی کے موقع پر جب ایک شخص زیادتی کر رہا ہو تو جواب میں تھوڑے سے دھیمے ہونے میں آپ کی کوئی بے عزتی نہیں. لوگ سمجھتے تھے ہماری بے عزتی نہیں. حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر لی، تواضع اختیار کر لی، اللہ اس کو بلندی دے گا، اللہ اس کو بڑا کر دے گا. وہ چھوٹا نہیں رہتا. ایک دانہ گندم کا ایک دانہ ہوتا ہے، جب وہ مٹی میں ملتا ہے تو اس سے 700 دانے بنتے ہیں. اگر وہ اکڑا رہے اور کہ میں مٹی میں نہیں جاتا، میری اس میں ذلت ہے، میں شیشے کی بوتل میں رہنا چاہتا ہوں، 100 سال بھی شیشے کی بوتل میں رہے تو کھایا جائے گا اندر سے، اوپر سے خالی خول کھڑا رہے گا، اندر سے کھا لیا جائے گا، اور اس سے 700 کبھی نہیں بنیں گے. تو جو لوگ زندگی میں تکبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اپنی انا کے خول میں رہتے ہیں کہ جی ہم بڑی شے ہیں، وہ کچھ نہیں پاتے. تھوڑا جھک جانا، تھوڑا عاجزی اختیار کرنا. کل ایک بچی میرے پاس مسئلہ لے کر آئی اپنی ساس کا، بڑی پریشان تھی، بہت روئی، اور اس کی شکایت جینوئن بھی تھی کافی حد تک. میں نے اس سے کہا کہ دیکھو جو تم کہہ رہی ہو میں اس کو 100% درست کہتی ہوں کہ تم واقعی مظلوم ہو، لیکن اب تم اپنی بزرگ ساس کے مقابلے میں ینگ بلڈ ہو. وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکی ہے کہ جہاں وہ بیمار بھی ہے، جہاں وہ انسیکیور فیل کر رہی ہے، جہاں وہ توجہ چاہتی ہے، وہ محبت چاہتی ہے. اس کی میموری بھی خراب ہو چکی ہے. اب تم اس سے اگر توقع کرو کہ وہ قربانی کرے، وہ اپنی زیادتیوں کو چھوڑ دے، بی پی اس کا ہائی ہے، بیماریاں اس کو کئی لگ چکی ہیں، وہ بیچاری اپنے آپ سے بیزار بیٹھی اس وقت، اس سے تم کیا قربانی چاہتی ہو؟ اس وقت تمہاری عمر ہے قربانی دینے کی. میں نے کہا سب کچھ بھول جاؤ، جو کچھ انہوں نے تمہیں کہا، یہ جو بھی تم پہ الزام تراشی بھی ہوئی، سب بھول جاؤ اور اللہ کے لیے بھولو، اور جا کے عاجزی سے نہ کیے پہ بھی معافی مانگ لو اور توجہ دو تھوڑی سی. وہ توجہ چاہتی، وہ محبت چاہتی. آپ دیکھیں کہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا
جسمانی طور پر ان میں کوئی کشش نہیں رہتی، نمبر 1۔ نمبر 2، اخلاقی طور پر بھی عموماً بوڑھوں میں کشش نہیں رہتی کہ وہ بہت بولنا شروع کر دیتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ اب بد اخلاق شخص میں کیا ہے؟ کوئی کشش نہیں، کوئی اس کے پاس پھٹکنا نہیں چاہتا، حتیٰ کہ اپنی اولاد بھی نہیں پاس لگنا چاہتی۔ وہ بیچارہ اپنے لیے خود ایک جہنم تیار کر چکا ہے، لیکن وہ مجبور ہے، کمزور ہے، اب اسے ہیلپ کرنا ہے، اسے نکالنا ہے اس سے باہر۔ تو ترس کرو اس بوڑھے انسان پہ جو اس کنڈیشن کو پہنچ چکا ہے، اسے اپنے مقابلے پہ لا کے مت سوچو، اپنی ریزننگ، اپنا انٹلیکٹ اور اپنی عقل مندی اور اپنی ہوشیاری اس پہ مت پرکھو، مت کمپیئر کرو۔ تم عمر کے کسی اور حصے میں اور وہ کسی اور حصے میں ہے۔ میں نے کہا اس کے اندر اب کوئی اٹریکشن نہیں، نہ جسمانی، اس عورت میں پھر شوہر کی وجہ سے بھی عورت انسیکیور فیل کرتی، جب میرے اندر جسمانی اٹریکشن نہیں رہی، شوہر مجھ سے بے نیازی کر رہا ہے، میرے اندر وہ اخلاق یا وہ سٹیمنا نہیں رہا، میں بیمار ہوں، مجھے توجہ نہیں دی جا رہی۔ وہ ایسی نفسیاتی مریض ہو جاتی اس عمر میں پہنچ کر کہ اس کا اور کہیں بس نہیں چلتا، تو وہی بیچاری جو گھر میں نظر آتی اسی کے اوپر ہی سارا وار شروع کر دیتی۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب کسی کو تو ہمت کرنا ہے نا ایک بیمار انسان سے نبٹنے کے لیے، جو نفسیاتی بیمار بھی ہے، جسمانی بیمار بھی ہے۔ آپ خدا کی خاطر اس شخص کے ساتھ حسن سلوک کریں، صرف اللہ کی خاطر، یک طرفہ دل جیتیں اس کا، اسے محبت دیں۔ ساس کے ساتھ معاملہ کرنے کا واحد طریقہ اس کو توجہ دینا، یہ دیکھنا کہ یہ توجہ چاہتے ہیں، آپ توجہ دیں گے، آپ محبت دیں گے، اور ڈانٹ کھا کے بھی محبت دے دیں گے تو آپ کا کچھ نہیں جائے گا، گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جب آپ کھینچا تانی شروع کرتے ہیں، اس نے ایسا کیوں کہا، فلاں موقع پہ ایسا کہا، فلاں جگہ میری یوں بےزتی کر دی، فلانی جگہ یوں بول پڑ، معذور سمجھیں اس کو اور بھلا دیں، ورنہ اس کشمکش کا کچھ نتیجہ نہیں۔ نتیجہ یہ کہ آپ بھی نفسیاتی پاگل ہو جائیں گے۔ بہت سی نوجوان لڑکیاں پاگل پن کے دورے پڑنے لگتے ہیں ان پر اس قسم کی کشمکش میں رہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ یہاں شوہر کی بات کی گئی، ساس کی تمہیں ضمنی لے آئی۔ بسا اوقات مردوں کے اندر ایسا پاگل پن ہوتا ہے، فرمایا ان امرأۃ خافت من بالها نشوزا او اعراضا، کہ شوہر توجہ نہیں دے رہا یا سرکش ہے، بدسلوکی کرتا ہے، تو بھی عورت صرف یہ نہ سوچے کہ میں اس سے الگ ہو جاؤں، اگر ہو جائے۔ کل شام ایک ٹیلی فون مجھے آیا، اس میں بالکل ایگزیکٹلی یہی مسئلہ تھا ایک عورت کا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دونوں خرابیاں شوہر میں، نشوز بھی ہے، اعراض بھی ہے، کہ بات کرتا ہے تو بد اخلاقی سے، ورنہ روٹ جاتا اور کئی کے دن بات نہیں۔ کیا کرے عورت؟ ہے پریشانی۔ اب بچے ہیں اس عمر کو پہنچ گئے، ایسی تعلیم کی عمر ہے، تو میں نے کہا کہ دیکھو دو ہی حل ہو سکتے ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ تم اس سے الگ ہو جاؤ، بڑا آسان ہے، کٹ ختم۔ اب دیکھو کہ اس کے بعد جو مسائل آنے والے ہیں، بچوں کی تعلیم ہے، ان کی فیس ہے، ان کی جذباتی ضروریات ہیں، ان کو باپ چاہیے، ان اینی کیس چاہیے۔ اب کیا کرو گی تم؟ وہ سارے مسائل جو اس مرد کی غیر موجودگی میں پیش آنے والے، اگر وہ زیادہ بڑے ہیں اس بد اخلاقی سے، تو پھر اس پہ صبر کر لو، اور اگر وہ مسائل چھوٹے ہیں تو آگے اللہ تعالیٰ یہ حل بتاتا، پھر الگ ہو جاؤ، مت دلاؤ اپنے آپ کو۔ تو 3 حل بتائے گئے ان آیات میں۔ پہلا حل، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، کوئی حرج نہیں کہ اگر وہ آپس میں اپنے حقوق کی کمی بیشی پر کچھ صلح کر لیں، دونوں طرف سے حکم مقرر کر کے کچھ قربانی کر لیں۔ اور اس میں بھی صرف عورت کو نہیں کہا جا رہا، دونوں کو کہا جا رہا ہے اصلاح کرو۔ والصلح خیر، اصلاح بہتر ہے، صلح بہتر ہے، لیکن صلح کیوں نہیں ہو پاتی؟ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، نفس بخیلی کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، خود غرضی۔ شح بخل کی ایک قسم ہے، اور یہ ذرا شدید ہے، خود غرضی کے معنوں میں یہاں ہے، ایسا بخل جس میں حرص ہو اور عادت بھی بن گیا ہو۔ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ 2 لوگوں میں اختلاف کی وجہ حرص ہوتی ہے، حرص۔ ایک شخص دوسرے شخص کا لحاظ کیے بغیر صرف اپنا مطالبہ پورا کرنا چاہتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے، اپنا فائدہ چاہتا ہے، اور اس ذہنیت سے ایک شخص دوسرے سے غیر مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو صحیح مزاج کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ کہ دونوں فریق ایک دوسرے کی معذوری کو سمجھیں اور رعایت کریں، دوسرے کو معذور سمجھیں اور معاف کر دیں، کوئی بات نہیں۔ جب پتہ ہے کہ میاں میں یہ کمزوری ہے تو اس کی کمزوری کو، آپ دیکھیں کہ بعض لوگ جسمانی طور پر ہینڈی کیپ ہوتے ہیں، بینائی نہیں، دیکھتے نہیں، اندھا ہے، بازو ٹوٹ گیا، پاؤں لنگڑا ہے، کوئی اور خرابی ہے، تو انسان ان کے ساتھ بھی تو نبھا کر لیتا ہے نا۔ تو کچھ لوگوں کے اندر جسمانی نہیں
नफसियाती हैंडीकैप होता है और उसके पीछे एक लंबी हिस्ट्री होती है, बचपन की महरूमियां होती है, कोई जुल्म तशद्दुद होता है, वो लाशऊर में दबता घुटता रहता है और फिर शादी के बाद बीवी पे निकलने का मौका मिल जाता है उसको। बाज बच्चों को मां से अटेंशन नहीं मिलती, वो बीवी से दुगनी अटेंशन चाहते हैं, मां वाली भी चाहते हैं और बीवी वाली भी चाहते हैं। तो बीवी बेचारी क्या करे, अपने बच्चों को अटेंशन दे या मियां जो बच्चा बना हुआ उसको अटेंशन दे? फंस जाती है बेचारी। लेकिन अब हल कोई नहीं, यही समझे कि हैंडीकैप है मियां का, माजूर मियां मिल गया है। जिस्मानी तौर पर माजूर शख्स से हम गुजारा कर लेते हैं तो नफसियाती माजूर से भी थोड़ा गुजारा कर लें, इसकी जजा अल्लाह आपको देगा। आप देखें कि जज्बात की कुर्बानी सबसे बड़ी कुर्बानी है, सबसे बड़ी कुर्बानी। माल की कुर्बानी भी इंसान दे देता है, लेकिन जज्बात की कुर्बानी नामुमकिनात में से होती। क्यों? इसलिए कि मसलन माल है ना, तो एक दफा दिया तो बस गया, खत्म हो गया, भूल गए आप उसको। लेकिन जज्बात जो दिल में बैठा है उसे कैसे निकालें? उसे अपने से काट के अलग कर नहीं सकते ना आप, मुसीबत है। आपका हाथ पांव खराब हो जाता है तो उसके तो काट सकते हैं आप, ये कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको आप काट नहीं सकते। तो जहां इंसान जज्बात की कुर्बानी देता है, और थोड़े दिन की बात है ना, बहुत जल्दी चले जाना ये सब कुछ छोड़ के, उसकी कुर्बानी भी, उसकी जजा भी बहुत बड़ी है। इसीलिए कहा ना कि पहलवान वो नहीं जो अपने मद्दे मुकाबिल को हरा दे, पहलवान वो जो गुस्से में अपने आप को हरा दे, अपने आप को कंट्रोल कर ले, उसका दर्जा ज्यादा बड़ा है। फरमाया कि इन सारी जज्बाती कश्मकश के बावजूद क्या करो, सुलह ही कर लो तो अच्छा है। वस्सुल्हु खैर, बड़ी भलाई है सुलह में। वअहतरतल अनफुसुश शुह, लेकिन इतने खुद गर्ज होते हैं, हर इंसान अपना मुतालबा चाहता है। वो कहता है कि मैं क्या करूं, मुझे अटेंशन मिलनी चाहिए, मेरा हक ज्यादा है, मेरी जज्बाती सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। फरमाया अहदरतल अनफुसुश शुह, कोई नहीं, अल्लाह की खातिर थोड़ी सी कुर्बानी करो, हिम्मत करो। व इन तुहसिनो, अगर तुम अच्छा करोगे, एहसान करोगे, वो तत्तकू, और तकवा करोगे, फ़इन्नल्लाह काना बिमा तामलून खबीरा, तो यकीनन अल्लाह तुम्हारे इस तर्ज अमल से बेखबर न होगा। अगर इंसानों ने कदर नहीं की तो कोई बात नहीं, अल्लाह बेकदरी नहीं करेगा, वो इसका सिला कई गुना ज्यादा देगा। अच्छा, हम अमूमन क्या करते हैं, जब कोई मसला हल करना चाहते हैं तो पिछले किस्से छेड़ बैठते हैं। कई दफा ऐसा होता है मियां बीवी आपस में झगड़ते हैं ना, तो पिछली बातें खोदना कुरेदना शुरू कर देते हैं। तो मेरे पास कभी कोई आए मशवरा लेने में, हमेशा उसको समझाती हूँ कि देखो, अगर तुम चाहती हो कि मियां के साथ ताल्लुकात दुरुस्त हो, तो उसकी पिछली सारी गलतियां भूलो, उसको एक का भी एहसास नहीं दिलाना। पिछली कोई बात नहीं करनी, हाँ वो कितनी ज्यादती कर चुका। क्योंकि जब भी उन मियां बीवी के दरमियान कोई झगड़ा होता है, लड़ाई होती, फिर सुलह होती है, फिर एक दूसरे को माफ करने की बात होती, तो माफ करके फिर आप याद करा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? जिस चीज को आपने किसी की माफ कर दिया, फिर आप उसे क्यों याद करवा रहे हैं कि ये तुमने फलाने मौके पे भी ऐसे किया था? नहीं, उसको बार बार मत छेड़े। जब दफना दिया तो दफन ही रहने दे। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, बेल के आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और थम्स अप का बटन दबाकर इस वीडियो को लाइक करें।